بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 جس کی مسلمانوں نے دھجیاں اڑا دی اور ہر کوئی سمجھتا ہے میں یہ کر کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور بعض علماء کرام قرآن کی اس آیت کے خلاف اپنی قوم کی حرکتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دلیلیں لا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نفرتوں کی آندھیاں چلا دی ہیں معاشرے میں، جانی دشمن بنا دی ہے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک دوسرے کا، اور وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مقدسات کی توہین۔ اور یہ ساری کی ساری جرأت ہے قرآن کی آیات کے مقابلے میں، اور جو کہتے ہیں نا میری آیات کے سامنے اکڑ جاتے ہو، یہ اکڑ ہے۔ ہر چیز کو چاہے وہ روایات بھی اس پر پرکھا جائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے اللہ ایک کام سے منع کر رہا ہو، ایک رویے سے، ایک روش سے، ایک مزاج سے اللہ منع کر رہا ہو، اس کا رزلٹ بتا رہا ہو، اور پھر اس کے نمائندے آ کے اپنے ماننے والوں کو کہے تم نے وہی کام کرنا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ دینی کام ملتا ہے جس میں عقل استعمال ہوتی ہے، سنا سنایا چل رہا ہے نسل در نسل لاجواب، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آیت اور نتیجے بھی بھگت رہے سارے۔ آیت نمبر 108 وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، گالی مت دو ان کو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، یعنی جن کو یہ اللہ کے مقابلے میں لے آئے ہیں۔ تم جتنے بھی مومن و جذباتی ہو، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے بد زبانی مت کرنا۔ سب یعنی جس میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، کیا ہے؟ جذبات ہیں اور سمجھ رہے ہیں بڑی دین کی خدمت کر رہا ہوں، گالیاں نکال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرنا۔ ولا ہوا کیا تھا کہ بعض مسلمان جذبات میں آ کر بتوں کو بجائے دلائل اور اس سے بات کرنے کے کیا کرتے تھے؟ بد زبانی کرتے تھے، گالیاں نکال، دشنام جسے کہتے ہیں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے منع کر دیا وَلَا تَسُبُّ، اللہ سے آگے زیادہ جذباتی نہیں ہو۔ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور سب نہ کرو یعنی دشنام، گالی مت دو، بد زبانی نہ کرو ان کے بارے میں جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، یعنی شریک ان کے۔ اب اللہ چونکہ انسان کی نفسیات کا خالق ہے، وہ اس کا رزلٹ بتا رہا ہے۔ تم سمجھو دین کی خدمت ہو جائے گی، الٹ نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یہ اللہ کو بد زبانی کریں گے، اللہ کو گالی نکالیں گے عداوت اور بے علمی میں، بغیر علم کے یہ اللہ کو گالی نکالیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے ریئیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ریئیکٹ کرنا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک باپ اور بیٹا جا رہے ہو، باپ اچھا عزت والا شریف النفس انسان ہو، ٹھیک ہے، اور بیٹا اس کے ساتھ چل رہا ہو، آگے سے ایک بندہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا بیٹا اس سے کہے تیرے باپ کی گالی نکال دے، ٹھیک ہے نا، اور آگے سے آپ کو کیا خیال ہے ریئیکشن وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، ڈبل کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب جب وہ گالی نکالے ریئیکشن میں تو یہ ابے کو شکایت لگائے، ابا جی اس نے آپ کو گالی نکالی۔ ابا کہے گا بدبخت تو نے نکلوائی ہے، وہ تو اس کو اپنے کام سے جا رہا تھا، تو نے اس کو چھیڑا، اس کے باپ کو تو نے کہا تب اس نے نکالی گالی۔ کامن سینس کی بات بھی سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، اور یہ میں ذرا سخت بات کر رہا ہوں، لیکن اگر اس بد زبانی کی روایات بھی ہیں تو قرآن پر ان کو دیکھو، کچھ حیثیت دے دو قرآن کو بھی۔ بنیادی ترین جو بنیاد بتائی ہے اہل بیت نے، فرمایا کہ جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا۔ کہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ قرآن سے پرکھ کر بات کی جاتی ہو؟ نو، جس کو جو ملتا ہے دیکھتا ہے، پبلک کو مزہ کس کا آتا ہے؟
اسلام سے مزے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہے. اور اگر ہم صحیح ٹریک پہ چل رہے ہوتے تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی. صحیح والا قانون رزلٹ بھی صحیح دیتا ہے, صحیح سلیبس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے. اقوام عالم میں آج یہ حالت نہ ہوتی. وہ لوٹ رہے ہیں آ کر مسلمانوں کو, شیعوں کو بھی لوٹ رہے ہیں, سنیوں کو بھی لوٹ رہے ہیں. یہ ایک دوسرے کی طبیعت صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے میں بڑے پڑے ہیں تھانے ایف آئی آروں کے. ٹھیک ہے, کس بات کی ایف آئی آر؟ ایک دوسرے کو مزہ چکھانے کے. وہ ادھر بک گیا فلسطین, ادھر کشمیر میں کیا ہو گیا, یہ ایک دوسرے کو ٹیکے لگا رہے, آگ کے گولے نکال رہے ہیں منہ سے, تقریریں ہو رہی ہیں, دھاڑ رہے ہیں, ہے ہی کوئی نہیں. یہی بچا, یہی کام بچ گیا کرنے کے لیے دین کے نام پر, باقی دین نے کچھ مانگا ہی نہیں تھا. گالی مت دو ان کو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں, مبادا وہ عداوت اور نادانی میں اللہ کو برا کہنے لگے. یہ تمہیں کون بتا رہا ہے؟ جس نے انسان کو خلق کیا ہے, اس کی نفسیات کو خلق کیا, وہ تمہیں بتا رہا ہے. اس سے دین کی خدمت نہیں ہوگی, لہذا اپنے آپ پہ رہو. اور نہج البلاغہ میں بھی یہی موجود ہے. کس موقع پر؟ جنگ صفین. مولا کے ان سے بڑے مخالف ہوں گے کوئی؟ بڑے مخالف. تو مولا نے دیکھا ایک دن کہ مولا کی فوج کے کچھ افراد سب کر رہے ہیں, بد زبانی کر رہے ہیں. تو مولا نے کیا فرمایا کہ انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین, مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم سب کرنے والے بنو. اس سے فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ تم ان کی غلطی بیان, ان کے عمل کو بیان کرو کہ ان میں غلطی کیا ہے. اس سے کیا خدمت کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے, اس سے صرف دشمنی بڑھتی. اور اہل بیت کے فرامین میں ہے کہ لوگوں کی محبت ہمارے لیے کھینچو, یعنی ایسے کام کرو کہ لوگوں کی ہم سے محبت ہو, اور ہر بری بات کو ہم سے دور کرو تم اپنے عمل سے. ہم دشمن بنائی جا رہے ہیں اپنی اس قسم کی حرکتوں سے. الٹی پالیسی, الٹی پالیسی. اب اگر آپ کو ایک روایات کا احادیث کا گروپ ملے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا برتاؤ کرو, مقدسات کی توہین نہ کرو, فلان نہ کرو, یہ نہ کرو, ہمارا کلام ان کو سناؤ, ایسا ماحول پیدا کرو, اور کچھ روایتیں کہہ رہی ہیں کہ جو منہ میں آئے بول دو. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو ان دونوں گروپس روایات کو لائیں, آیات قرآن کے پاس رکھے, دیکھیں کون سا اس سے میچ کرتا ہے, دوسرے کو ریجیکٹ کریں. سمپل. ٹھیک ہے, اہل بیت نے یہ طریقہ بتایا, پزل کر دیا, کنفیوز کر دیا. جب یہ بات کی جاتی ہے لوگ سوال کرتے ہیں, صاحب وہ تو یہ کہہ رہے تھے مولانا صاحب, تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے, چھوڑو مولانا صاحب کو, دیکھو اللہ نے کیا کہا ہوا. اللہ پر بھی تو اعتماد کرو. یہ اس کا بھی سزا ہے کہ جس کو اللہ پر اعتماد نہیں ہے پھر وہ اسی طرح کنفیوز ہی جائے دنیا سے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ, اور اس طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے عمل کو خوبصورت بنا دیا. یعنی یہ اللہ نے فطرت بنائی کہ انسان ایک کام جب کرتا رہتا ہے پھر اس کو وہی پیارا لگتا ہے, اس کو اسی کی عادت اڈاپٹ کر لیتا ہے. لہٰذا جس زبان کو گالی کی عادت ہے نا, اس کو موت پڑتی ہے گالی چھوڑتے ہوئے. ٹھیک ہے, وہ کسی بندے سے کسی نے آگے کہا کہ یار مجھے کسی نے بتایا تم ہر بات پہ گالی نکالتے ہو, تو اس نے کہا کہ میں تو گالیاں نہیں نکالتا, تمہیں کس فلان نے اتنی بڑی گالی دے کے کہتا, کس فلان نے تمہیں بتایا, میں نے تو کبھی گالی نہیں نکالی. پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے منہ سے گالی کب نکلتی. یہ حالت جس کی ہو گئی ہو اس کو تو پیارے لگ نہیں گا, اس کو گالی کے بغیر بات ہی نہیں پہنچتی. ایک صاحب تھے وہ بہت گالی نکالتے تھے, تو میں نے کہا کہ گالی کے بغیر مطلب میں کوشش بھی کروں تو بات نہیں ہو سکتی مجھ سے, خون میں رگوں میں دوڑ رہی ہے گالی اس کی. اب یہ تربیت کہاں سے لی ہے, خدا بند عالم بہتر جانے. اور اس طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے, خوبصورت بنا دیا ہے. لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ثم الی ربہم مرجعہم,
پھر اس کے بعد ان کے رب ہی کی طرف ان کے پلٹنے کی جگہ ہے. پلٹیں گے فَيُنَبِّئُهُمْ تو وہ انہیں خبر دے گا, پھر وہ بتائے گا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ تم کیا عمل کرتے رہو, کتنی تم نے دین کی خدمت کی ہے اور کتنا بیڑا غرق کیا تھا تم نے. وہ بتائے گا قیامت کے دن, اس نے فیصلہ کرنے سے پہلے بتانا ہے. اب ذرا اس کے ساتھ یہ آیت سن لیں, سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 ہے. جس کو جو سمجھتا ہے میں نے دین کی خدمت کرنی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے, جو ڈائریکٹ خطاب رسول اللہ کے ساتھ ہے, لیکن اگر دین کی خدمت کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ یعنی بہترین دانائی کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دے. گالی دینا دانائی؟ والموعظۃ الحسنہ, اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ. اور اگر نوبت بحث پر آ بھی جائے, وجادلہم باللتی ہی احسن, ایسی بحث کرو جو خوبصورت ترین طریقہ ہو. ٹھیک ہے, اس میں کہیں بد زبانی کی گنجائش بنتی ہے کیا آپ ذرا مناظرے سنیں یوٹیوب پر جا کر, ماں بہن کی گالی دینا شروع کر دیتے. اور افسوس اس وقت ہوتا ہے بعض مختلف مسالک کے سو کالڈ علماء اس میں مبتلا ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, لیکن گندی ترین گالی آرام سے بک دیتے ہیں. سامنے والوں کو احساس ہی نہیں ہوتا, سامنے والوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو رسول اللہ کا نمائندہ بن کے کھڑا ہے, اسلام کا نمائندہ بن کے کھڑا ہے, اتنی گندی زبان لے کر کہاں سے آیا. مزے لے رہے ہوتے, آج مولانا صاحب نے بڑی گالیاں نکالی, بڑا مزہ آیا. سبحان اللہ. لو مزے پھر دنیا میں جو تمہارا اشر ہو رہا ہے اور بھی اسی طرح چلتا رہے گا. اللہ العلی العظیم.